ماہ رجب کی 16، 17، 18 تاریخ ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ایک چٹکی نمک آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ ایک چٹکی نمک آپ کی تمام بیماریوں کو شفا میں بدل دے گی۔ ایک چٹکی نمک آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو رجب کے 3 دن جب چاہو آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے 16 رجب کو پڑھ لو، چاہے 17 رجب کو پڑھ لو، 18 رجب کو پڑھ لو، لیکن یہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رجب کی 16، 17، 18 تاریخ کا خاص وظیفہ ہے۔ آج تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ رجب کے 3 دن جس گھر میں ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں اتنا رزق اور دولت آتا ہے کہ چیلنج کرتا ہوں آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب المرجب رب کعبہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظمت و برکت والا ہے کہ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس کا ہر لمحہ رب کی رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جو رجب کے مہینے میں اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجتوں کو پوری کروانا چاہتا ہے تو رب کے مہینے میں رب سے مانگے، رب کے مہینے میں اپنی جولی کو پھیلائے، رب کے مہینے میں خزانے لوٹے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، رب کے مہینے میں جیسے ہی آپ ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ نمک پر اللہ الصمد کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ جو کوئی آپ پر جادو کرتا ہے، آپ کا برا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کی جان چھٹ جاتی ہے، آپ کی مشکلات سے جان چھٹ جاتی ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف آپ نے رجب کے یہ 3 دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بار یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ رجب کا مہینہ اتنا مقبول اور قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ خدارا آج تک آپ نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ ایک طرف، لیکن رجب کے 3 دن ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر بے بس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، راستے بند ہو چکے ہیں، کسی طرف سے کامیابی کی کوئی امید تک نظر نہیں آتی، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اس کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں فکر و فاقہ ہے، آپ میں سے بہت سے بہن بھائی روزگار کے لیے پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ فکر و فاقے کی وجہ سے پریشان ہیں، آج اگر کوئی فقیر سے بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، غربت تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، خدارا آج جو بیٹی پریشان ہے، رشتوں میں بندش ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بہت سی ماں باپ پریشان ہیں، لوگ مسجد میں دعائیں کراتے ہیں، انشاءاللہ آج ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ رشتوں کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کاروبار کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، نوکری اور شادی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، نہ پھر وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ دعائیں قبول ہو جائیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ نمک جو آپ کے گھر میں موجود ہے، ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، سادہ نمک لے لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج کوئی بھی اللہ کی بے نیازی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کتنا بے نیاز ہے، تو آج اللہ الصمد کو ایک چٹکی نمک پر پڑے۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں کا بن جائے گا۔ خدارا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی جعلی عامل پیروں فقیروں سے جان چھٹ جائے، در در کی ٹھوکروں سے جان چھٹ جائے، لوگوں کے تانوں سے جان چھٹ جائے، گھر میں سکون و برکت آ جائے، گھر میں بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ عمل بے شمار فائدے دیتا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ جو لوگ رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ رجب کی 16، 17، 18 تاریخ ان 3 دن کے اندر اندر ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میرا رب جولیاں بھر دے گا، نسلوں کو آباد کر دے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر لو۔ اللہ آپ کو ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ صرف آپ نے ایک چٹکی نمک کو اپنے گھر کے کھانوں میں جو استعمال کی جاتی ہے، وہ نمک لے کر باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ملک میں رجب کی 16، 17، 18 تاریخ ہو، ان 3 دن کے اندر کسی بھی دن ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لو، 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، بیماری کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہوئے اس شخص کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر آپ رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کروڑوں کا ہے، یہ نہ سوچنا کہ کیسے اترے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رجب کے مہینے میں بیٹھے ہیں، قبولیت کی گھڑیوں میں بیٹھے ہیں، رب کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ صرف نیت کرنے کی دیر ہے، اپنے الفاظ پہ نیت کر لو۔ جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آپ تعوذ تسبیحہ پڑھنے کے بعد جس کا جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ایک چٹکی نمک پر صرف چھوٹا سا وظیفہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کو پڑھنے سے آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار یقین کامل کے ساتھ رب کریم سے اس حاجت کو لے کر بیٹھنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج یہ عمل کرتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 121 کا مطلب ہے کہ 121 بار ہی پڑھنا ہے۔
بعض اوقات انسان جلد بازی لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفوں کو نقصان ہو جاتا ہے، یعنی وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو گن کر پڑھنا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ رجب کے یہ 3 دن اتنے مجرب، اتنے طاقتور، اتنے قبولیت کے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کے پاس ایک اور سال ٹھوکروں کے لیے ہے؟ کیا مزید ایک اور سال پریشانی میں، لوگوں کے تانے سن کر، محتاجی میں در در کی ٹھوکریں کھا کر گزار سکتے ہیں؟ اگر نہیں گزار سکتے تو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر نمبرنگ آتی ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 121 بار جس طرح آپ کو بہتر لگے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، لیکن اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کو رب کی بے نیازی سے پکار رہے ہیں۔ وہ ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، وہ رب، وہ محبوب اپنی بیٹی کو جو وظیفہ بتاتے ہیں، آج ایک چٹکی نمک پر آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھتے چلے جائیں، اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس میں رب کی عظمت و بڑائی موجود ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ رب سے مانگتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، رب کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے، اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 کا مطلب ہے کہ 7 بار ہی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ایک چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، یہ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے دوران اگر آپ 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے پر 7 مقاصد میں کامیابی، 7 کی 7 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج رجب کے 3 دن موجود ہے، آپ کے پاس موقع ہے۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ رب کے مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وظیفہ ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اپنی منمانی مت کیجیے گا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی وسعت فرمائے گا کہ آپ بانٹ بانٹ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تیسرے کلمے کو 7 بار پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ نامکمل ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھ کر اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، لیکن بندشوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش کی وجہ سے آپ کے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد اور تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور آخر میں سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر تو آپ پر کسی جادو جنات کا سایہ ہے، نحوستے ہیں، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے
چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل پورا ہو گیا، اب آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے ایک چٹکی نمک کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ نے چینی پر محبت کے بہت سے وظیفے کیے، لیکن نمک پر یہ عمل کریں۔ آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نافرمان بگڑا ہوا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، کوئی بھی دشمن ہے، تائے چاچے مامے، اکثر کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرتا ہے۔ بس نام لے کر یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ یہ نمک یہ ایسی تاثیر کے ساتھ آپ کے دشمن کو آپ کے قدموں میں لائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کے علاوہ جو لوگ رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، جادو جنات سے نجات کے لیے، ہر طرح کے مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک چٹکی نمک پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس نمک کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ رزق، دولت، کاروبار میں ترقی، نیا گھر، گاڑی، قرض سے نجات، تنگ دستی، فکر و فاقے سے نجات۔ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک چٹکی نمک کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ یہ نمک پانی کے ساتھ بہہ کر جتنی دور جائے گا، ویسے ہی آپ کی رکاوٹیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، فکر و فاقے آپ سے دور چلتے چلے جائیں گے، پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، اور جو ساری عمر نہ مل سکا، ایک چٹکی نمک پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ پانی میں نمک بہاتے ہی رات سے پہلے پہلے زندگی بدل جائے گی، بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔